بڑی ہماری خواہش تھی کہ ہماری ٹرانسمیشن میں آئیں، لیکن چونکہ باقی جگہوں پر بھی ان کے وعدے تھے، مصروفیت تھی، لیکن آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہے ہیں. ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. جناب مولانا کمیل مہدی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ. مزاج ہیں؟ ٹھیک آپ ہیں؟ کہہ رہے سے فرحان بھائی بہت انشاءاللہ اچھا لگا آپ ہماری ٹرانسمیشن میں. ویسے تو ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں، جی لیکن میری خواہش تھی کہ آپ ٹرانسمیشن میں بھی آتے. ماشاءاللہ آن لائن تو ہم ایک ٹرانسمیشن میں کووڈ کے دنوں میں ہماری کر چکے ملاقات ہیں رہی ہے، جی. لیکن آج بنفس نفیس ٹرانسمیشن میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے بہت ہیں. شکریہ. اب مجھے بتائیے گا کمیل مہدی صاحب کہ عشرہ مغفرت میں وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں کرنا زیادہ ضروری ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے وہ اعمال؟ دیکھیں 4 چیزیں فرحان بھائی کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے زندگی میں: ذکر، شکر، دعا، توبہ. واہ. یہ 4 نسخے ہیں. اس لیے کہ جس نے ذکر کو چھوڑ دیا وہ اس بات سے محروم ہو جائے گا کہ اللہ بھی اس کا ذکر کرے. اللہ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. واہ. تو ایک ذکر کبھی نہ چھوڑیں، ایک شکر کبھی نہ چھوڑیں. اس لیے کہ جس نے شکر کو چھوڑ دیا وہ نعمت میں اضافے سے محروم ہو جائے گا. محروم ہو جائے گا. لَإِن جی. شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تو نعمت کو میں بڑھا دوں تمہیں گا. بڑھا دوں گا. نہیں. دعا کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اس لیے کہ جو دعا کو چھوڑ دے گا وہ قبولیت سے محروم ہو جائے گا. کیا بات. ادعونی استجب لکم، سورہ مومن میں فرمایا کہ جب تم دعا کرو گے تو میں دعاؤں کو مستجاب کروں گا. اور توبہ کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ جو توبہ کو چھوڑ دے گا وہ نجات سے محروم ہو جائے گا. کیا بات ہے. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم کبھی بھی عذاب نہیں کرتے کسی پر. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. جب تک کہ استغفار کرتے رہو گے ہم عذاب نہیں کریں گے. غلطی ہو بھی جائے گی، انسان بہرحال خطا کا پتلا ہے، کبھی خواہشات نفس غالب آ جاتی ہیں، کبھی کوئی خطا ہو جاتی ہے، لیکن خطا جو ہے نا اور غلطی شیطان سے بھی ہوئی اور ترک اولا آدم علیہ السلام سے بھی ہوا. اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن چلے گئے. تو خطا اپنے اپنے طور پر دونوں سے ہوئی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ شیطان خطا کر کے اکڑ گیا، کہہ رہا میں نہیں مان رہا. اللہ سے کہہ رہا ہے کہ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے جو ہے وہ آگ سے خلق کیا، اس کو مٹی سے خلق کیا، میں نہیں. وہ اکڑ گیا. ترک اولا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا. ہمارے عقیدے کے مطابق انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کر سکتے، لیکن ترک اولا ہو گیا. ایک بہتر کام ترک کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، ترک کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام سے جب یہ ترک اولا ہوا تو ان میں اتنی عاجزی آ گئی، جھک گئے وہ فوراً. ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا، معاف کر دے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ ابلیسی سوچ اور آدمی سوچ میں فرق ہے کہ خطا کر کے جو اکڑ جائے وہ ہے ابلیس، جو خطا کر کے سرنڈر ہو جائے، تسلیم ہو جائے. جب وہ سرنڈر ہو گئے تو پھر اللہ نے نہ صرف یہ کہ توبہ قبول بھی کی بلکہ توبہ کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا کہ ہم تمہیں خود بتلاتے ہیں کہ تم کیسے توبہ کرو گے. الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت خدیم الاحسان. یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح سے وسیلہ ایک سکھلایا گیا، اس طرح سے کیفیت سکھلائی گئی. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کمیل مہدی صاحب کیا خوبصورت بات آپ نے کہی.